1 مارچ 2026 کے دن ایرانین حکومت کی طرف سے ایک ایسی خبر کنفرم کی گئی کہ جس نے نہ صرف ایران بلکہ مسلم دنیا کے باقی بھی ایک بڑے حصے کو پوری طریقے سے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ خبر کچھ اور نہیں بلکہ سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای کی موت کی خبر تھی، جو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کیے گئے بالکل شروعاتی حملوں میں ہوئی تھی۔ ویسے اس پورے معاملے کو اب کئی ہفتے گزر چکے ہیں، ایک لمبی جنگ آلریڈی لڑی جا چکی ہے جس میں نہ صرف ایران سروائیو کر چکا ہے بلکہ اس نے بڑی ہی بہادری اور دلیری کے ساتھ اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمنوں کو ٹکر بھی دی ہے۔ مگر کئی ہفتوں کے اس لمبے پیریڈ میں بیچ میں بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور آتا رہا کہ آخر سید علی خامنہ ای کی باڈی کہاں ہے، کیونکہ ان کی موت کو کئی دن نہیں، کئی ہفتے نہیں بلکہ اب تو مہینہ گزرنے کو ہے، مگر پھر بھی نہ تو ابھی تک ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے اور نہ ہی ان کو دفنایا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ان کو ابھی تک دفنایا نہیں گیا ہے؟ کیا واقعی ایسا کچھ ہے کہ جس کو ایرانین حکومت عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی ہے؟ اور اس پورے معاملے کو لے کر آخر ایرانین حکومت کا منصوبہ کیا ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم لوگوں کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو ہم کو آج سے لگ بھگ 35 سے 40 سال پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ بات ہے جون 1989 کی کہ جب ایران کی سڑکوں پر دنیا کچھ ایسا دیکھ رہی تھی کہ جو اتہاس میں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ایران کے بڑے بڑے میدانوں میں بڑی سڑکوں پر جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھا جا رہا تھا ادھر لوگ نظر آ رہے تھے، اور یہ شیعہ لوگ دراصل ہر طرف ماتم کر رہے تھے۔ 4 اور 5 جون 1989 کو ایران کی باہر کی دنیا نے کیمروں کے ذریعے سے ایران کا یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ بڑے لیول کا کوئی پروٹیسٹ، کوئی ورود پردرشن نہیں تھا بلکہ یہ تو ان کے پہلے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی کا جنازہ تھا۔ جی ہاں، وہی جنازہ، وہی فیونرل کہ جس کو پورے ہی مسلم اتہاس کے سب سے بڑے جنازوں میں گنا جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے یہ آپ کو آگے پتا چلے گا۔ اسلامک ریپبلک آف ایران کے فاؤنڈر مطلب کہ پہلے سپریم لیڈر سید روح اللہ خمینی کی موت 3 جون 1989 کو ہوئی تھی۔ یہ ایک نیچرل موت تھی، اور ان کی موت کے بعد ایرانین حکومت نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے بعد جتنے بھی لگاتار ایک کے بعد ایک امام آئے تھے ان تمام کے بعد روح اللہ خمینی کو شیعہ لوگوں میں سب سے دینی اور سب سے پربھاوشالی شخصیت ڈکلیئر کیا تھا۔ تہران کے مسالہ میدان میں سورج کی شدت کے باوجود بھی بے شمار لوگ صبح سے ہی انتظار میں کھڑے تھے۔ سپریم لیڈر روح اللہ خمینی کا جسم کے جو ایک شیشے کے تابوت میں تھا اس کو ایک اونچے پلیٹ فارم پر رکھا گیا تھا۔ لوگ دکھ ظاہر کرنے کے لیے اپنے سینوں اور سروں پر مارتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سید روح اللہ خمینی کے جنازے میں ایگزیکٹلی کتنے لوگ موجود تھے اس بات کا اندازہ آج تک بھی نہیں لگایا جا سکا ہے۔ الگ الگ رپورٹس ہیں، کچھ میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ 8 سے 10 ملین کے قریب تھے، مطلب کہ 80 لاکھ سے 1 کروڑ کے قریب لوگ، تو کچھ میں کہا جاتا ہے کہ یہ نمبر 10 ملین مطلب کہ 1 کروڑ کے بھی پار تھا۔ اب یہ آنکڑا صحیح طور پر نہ لگا پانا بھی اسی بات کا ثبوت ہے کہ یہ بھیڑ حد سے زیادہ بڑی تھی، اور یہ سارے ہی لوگ رو رہے تھے، ماتم منا رہے تھے، اور یا امام کے نعرے لگاتے ہوئے تابوت کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے یہ بھیڑ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے سے ہی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی طرف سے جو حفاظت کے تمام انتظامات کیے گئے تھے وہ پوری طریقے سے فیل ثابت ہوئے، کیونکہ بھگدڑ مچی کہ جس میں 8 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 100 سے 150 کے قریب لوگ بری طریقے سے زخمی ہو گئے۔ حالات کو بے قابو ہوتا ہوا دیکھ کر اب حکومت نے فوراً ایک ہیلی کاپٹر کی مدد سے تابوت کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی۔ ہیلی کاپٹر کے پنکھوں سے اٹھنے والی جو دھول تھی اس نے بھیڑ کو اور بھی زیادہ بے قابو کر دیا۔ پانی چھڑکنے والی جو گاڑیاں منگوائی گئی تھیں وہ بھی اس گرمی میں اس بڑی بھیڑ کو ٹھنڈا کرنے میں ناکامیاب ثابت ہو رہی تھیں۔ اب دن کی بالکل شروعات میں مطلب صبح ہی ہیلی کاپٹر کی مدد سے روح اللہ خمینی کے تابوت کو بہشت زہرا قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ ایرانین حکومت کی طرف سے سپریم لیڈر روح اللہ خمینی کا جو پہلا جنازہ تھا اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا تھا، وہ اس لیے کیونکہ ایک بڑی بے قابو بھیڑ نے مانو ان کے جنازے کے جلوس پر حملہ کر دیا تھا۔ ان کا جو لکڑی کا تابوت تھا اس کو توڑ دیا گیا تھا، بس اسی چکر میں کہ کسی طریقے سے ان کا آخری دیدار کیا جا سکے۔ سیکیورٹی سے جڑے ہوئے لوگوں نے اس بے قابو بھیڑ پر کسی طریقے سے بس قابو پانے کے لیے ہوا میں خطرناک فائرنگ بھی کی تھی۔ ایک بار تو ایرانین رہبر روح اللہ خمینی کی جو باڈی تھی، ان کا جو جسم تھا وہ زمین پر بھی گر گیا تھا۔ بے قابو بھیڑ نے تو ان کا کفن تک پھاڑ دیا تھا تاکہ وہ ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو مقدس یادگاروں کے طور پر اپنے پاس رکھ سکیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق روح اللہ خمینی کا جسم کے جو ایک سفید کفن میں لپٹا ہوا تھا وہ کمزور لکڑی کے تابوت سے گر
गया। लोगों ने उनके कफन को छूने की कोशिश की और इन तमाम भगदड़ के बीच में एक कमजोर सफेद टांग जायल हो गई। कफन को यादगारों के लिए टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, जबकि रूहुल्लाह खुमैनी के जो बेटे थे अहमद, उनको भी जमीन पर गिरा दिया गया। बेकाबू भीड़ के बेशुमार लोग उनकी कब्र में तक कूद गए। एक मौका तो ऐसा आया कि जब वहां मौजूद मुहाफिजों ने रूहुल्लाह खुमैनी के जिस्म पर से अपना कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद फिर जल्दबाजी में उन्होंने हवा में फायरिंग करते हुए किसी तरीके से इस भीड़ को पीछे धकेला, दोबारा से जिस्म को हासिल किया और फिर उसको बड़ी तेजी के साथ हेलीकॉप्टर की तरफ पहुंचाया गया। बेकाबू भीड़ ने उस हेलीकॉप्टर पर भी लटकने या फिर उसको पकड़ने की कोशिश की, मगर किसी न किसी तरीके से उस हेलीकॉप्टर को वहां से रवाना कर दिया गया और फौरन दोबारा तैयारी शुरू कर दी गई ताकि इस बार एक सख्त माहौल में रूहुल्लाह खुमैनी की आखिरी रसूमात को अदा किया जा सके। लगभग 5-6 घंटे के बाद और भी ज्यादा सख्त सिक्योरिटी के अंदर अब उनका फ्यूनरल दोबारा शुरू किया गया। इस बार उनकी बॉडी को एक स्टील के ताबूत में रखा गया था। इस स्टील के ताबूत के जरिए से उनके जिस्म को उनकी कब्र तक ले जाया गया और इस तरह से वहां पर उनकी आखिरी रसूमात को अदा किया गया। तो साथियों, ये थी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर सैयद रूहुल्लाह खुमैनी के जनाजे की कहानी, जो हमने आपको सिर्फ इसीलिए सुनाई है ताकि आपको इस सवाल का जवाब खुद ही अच्छी तरीके से मिल सके कि आखिर दूसरे सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई का फ्यूनरल, उनका जनाजा, उनकी तदफीन अभी तक क्यों नहीं की गई है। बड़े ही सिंपल सी बात है कि अभी तक ईरान के अंदर जंग चल रही है। तेहरान जैसे जो बड़े और अजीम शहर हैं, वहाँ पर इजरायली और अमेरिकी बमबारी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे खतरनाक माहौल में बिल्कुल उस लेवल का एक फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करना कि जैसा 1989 में हुआ था या उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करना लगभग नामुमकिन बात है, क्योंकि इससे ईरान की जो आम आवाम है उनकी जानों पर खतरा मंडराने लगेगा। और वैसे भी अब इस बात के चांसेस बहुत कम ही नजर आते हैं कि जो सैयद अली खामनाई का जनाजा होगा, उनका जो फ्यूनरल होगा, वो भीड़ के मामले में सैयद रूहुल्लाह खुमैनी के बराबर या फिर उनसे कम होगा, बल्कि हर हाल में ये उससे बड़ा ही होगा। उसकी मेन वजह यही है कि जहां एक तरफ रूहुल्लाह खुमैनी की मौत एक नेचुरल मौत थी, मतलब बीमारी की वजह से हुई थी, वहीं जो सैयद अली खामनाई हैं उनको एक ताकतवर दुश्मन की तरफ से टारगेट किया गया है। तो अब मतलब ये निकलता है कि जब तक ये जंग रुक नहीं जाती है तब तक सैयद अली खामनाई का जनाजा भी अदा नहीं किया जाएगा। और वैसे भी आपको याद होगा कि शुरुआत में बाकायदा एक डेट अनाउंस की भी गई थी जो अगले 2-3 दिन बाद की ही थी, मगर बाद में उसको पोस्टपोन कर दिया गया और रीजन यही दिया गया था कि अभी वॉर चल रही है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि आखिर ईरानियन हुकूमत ये काम सीक्रेटली भी तो कर सकती है, मतलब खुफिया तौर पर, कि जहां पर चंद लोग शामिल हों और उनका जनाजा अदा कर दिया जाए। तो नहीं, ईरानियन हुकूमत ऐसा कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि सैयद अली खामनाई के ऊपर होने वाले अमेरिकी और इजरायली हमले ने ईरान की अंदर की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। वो तमाम ईरानियन लोग के जो इस हमले से पहले बटे बटे नजर आते थे, अब वो पूरी तरीके से एक झंडे के नीचे जमा हो चुके हैं। तो इसीलिए अब बिल्कुल क्लियर है कि ईरानियन हुकूमत की तरफ से सैयद अली खामनाई के जनाजे को एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब जहां पर पूरी दुनिया को और मेनली वेस्टर्न वर्ल्ड को ईरानियन लोगों की यूनिटी दिखाई जाएगी, उनकी ताकत दिखाई जाएगी और ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि देखो ईरानियन लोग इस इस्लामिक सिस्टम को आज भी कितना ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के जरिए से आप लोगों को अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल चुके